اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، غلط پروپیگنڈا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ جن لوگوں نے افک کے بارے میں شبہ کر لیا یا جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، اس بات کو پھیلایا، بہتان کو فرمایا واضح طور پر کہ جو مسلمانوں میں برا چرچا پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، بہت زیادہ تکلیف دینے والا، ایسا عذاب جس میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو برائی کی نشر و اشاعت، نشر کہتے ہیں پھیلانے کو، اشاعت کہتے ہیں بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا کرنے کو۔ تو برائی پھیلانا یہ اچھی بات اونچی گئی ہے۔ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ پر جنہوں نے یہ تہمت تراشی، ان پر حد قذف جاری ہوئی، یعنی بہتان لگانے کی سزا۔ قرآن نے بتا دیا، جیسے آپ چھٹے پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کی بات کو پھیلانا اللہ پسند اونچی گئی ہے۔ اب یہاں میں ایک دو باتیں کر دوں تاکہ آپ کو کچھ تعلیم۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم دوستی میں، بے تکلفی میں کچھ باتیں کرتے ہیں، اشاروں کنایوں میں بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، کھلے طور پر زیادہ۔ مثلا کسی کی شادی ہو جائے تو دوست اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی سنا سہاگرات کی داستان سنا، پوچھتے ہیں، لڑکیاں پوچھتی ہیں، لڑکے کوئی اپنا بتا دے کہ جی میں گیا وہاں پر، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو اس کی بات پوچھتے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا اللہ کو پسند اونچی گئی ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کو پھیلانا، بتانا، آج کل لوگ شاید اس کو کوئی اپنی تعریف سمجھتے ہوں گے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ گناہ کیا، فلاں کے ساتھ کیا، یا یوں کیا یا وہاں کیا۔ تو یہ برائی کی بات کرنا اللہ کو پسند، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بھی قانون کے لیے، سزا کے لیے بیان کرنا۔ ورنہ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ اخبار ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہم لوگ ان پر برائیوں کی باقاعدہ نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا جس پہ ظلم ہوا اس کے لیے بیان کرنا تاکہ جو ہے جس نے ظالم، جس نے ظلم کیا اس کو پکڑا جائے، سزا دی جائے، بجائے اس کے کہ تشہیر کی جاتی ہے۔ کوئی عورت ہے اس نے اسمگلنگ کی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ جی اس نے فلانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس طرح کے بال ہیں، اس طرح کی میچنگ کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے ان باتوں کو پھیلانے کا؟ تو ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ ہم وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ ان کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب یہاں مجھے اور آپ کو کیا تعلیم ہو گیا کہ ستھری گفتگو کرو، اچھی باتیں کرو، وہ باتیں جن میں برائی کا پہلو ہے وہ کرنی اونچی گئی ہے، تو گندی گالیاں دینا گنجائش ہوگی؟ بتائیے۔ وہ لوگ جو ہر وقت جن کی زبان پر پتہ نہیں کون کون سی گالیاں کہاں سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں یا غلط لفظ بولتے ہیں، یہ بولنے نہیں چاہیے۔ عربی میں آپ دیکھیں گے وہی لکا کے الفاظ ہے، تیرا برا ہو، اور یہ پیار سے بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنے لفظ ہیں، خبیث کا لفظ ہے یا دوسرے اس سے سخت لفظ۔ ہمارے ہاں تو بے حیائی کی باتیں، گالیاں بھی گندی، اور وہ لوگوں کے منہ پر چڑھی ہوئی ہیں، بچے دیں تو ماں باپ روکتے نہیں ہیں۔ تو یہ برائی کا چرچا پھیلانا، گندی بات پھیلانا، یہ دردناک عذاب کی دعوت دینے والی بات ہے، یہ ہرگز کرنی اونچی کہیے گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی زبانوں کو ٹھیک کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے لوگوں میں اتنی برکتیں تھیں، پہلے لوگوں کی ایسی باتیں تھیں، اب وہ لوگ کہاں گئے؟ تو اسی لیے کہ وہ لوگ احتیاط کرتے تھے۔ جو جتنا تقوی والا ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، اللہ سے گناہ سے بچنے والا ہوگا، اتنی ہی اس میں برکت ہوگی۔ تو اپنی زبانوں کو قابو رکھیں۔ یہ اگر زبان آپ کے قابو میں نہ رہی تو یہ آپ پر بہت سی مصیبتیں لاتی ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم میں پورا باب باندھا ہے زبان کی آفتوں کے بارے میں، کہ اس زبان کی آفتیں کتنی ہیں۔ انہوں نے بتایا انسان پر سب سے زیادہ آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ آپ اس کو قابو رکھتے نہیں، بول جاتے جو دل چاہ بول دیا۔ اور آج کل تو بولنے کے بعد اچھا بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا، کہہ دیا۔ ہم آگے سے بجائے توبہ کرنے کے، شرمندہ ہونے کے اور غلط لفظ بولتے ہیں۔ تو برائی کا چرچا کسی صورت پسند کیا جا سکتا، اور اس کے بعد فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، خبروں میں کہا جاتا ہے، کہانیاں لکھی جاتی ہے، تو یہ اچھی بات ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ تو ہم اس کو سوچنا چاہیے۔ اہل ایمان حیا والے ہوں گے، ایمان والا بے حیا ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ ہاں جی، دل میں بھی غلط خیال آئے گا، ایمان والا پسند نہیں کرے گا، اس کو جھٹکے گا، اور جو اس میں لگ رہا ہے، مزے لے رہا ہے سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، کہنے میں، تو پھر وہ اچھی بات۔ اور یہاں تو کتابیں چھپ رہی ہیں، فوٹو چھپ رہے ہیں، ننگے فوٹو چھاپے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ برائی پھیلانا اچھی بات نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر مہربان مہر والا ہے، تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ تم نے جو کیا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر دیکھتے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو گناہ میں کسی طرح شریک ہوتے ہیں، ان کو فوراً سنبھلنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس بہتان کے معاملے میں 3 گروہ تھے، 3 جماعتیں۔ ایک وہ جو تہمت میں شریک ہو گئے، جنہوں نے مل کر یہ تہمت پھیلائی۔ دوسرے وہ جو گو مگو کی تذبذب میں شک میں تھے۔ تیسرے وہ جنہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، جیسے خلفائے راشدین، حضرت علی، دیگر صحابہ، انہوں نے صاف کہہ دیا یہ بہتان ہے۔ کچھ شک میں پڑ گئے، اور تیسرے وہ تھے جو اس کو پھیلا رہے تھے۔ تو پہلوں پر وہ لوگ جو پھیلا رہے تھے،
جنہوں نے بہتان لگایا پھیلا رہے تھے ان پر عذاب آیا، دوسروں پر جو شک میں تھے عتاب ہوا، اور تیسرے وہ جنہوں نے کھلم کھلا اس کو جھوٹ کہا تھا ان پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ یہاں سے ایمان والوں کی شان واضح ہوئی کہ ایمان والا جب ایمان پر رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہ میں پھنستا نہیں، شک میں پڑتا نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بھی تذبذب میں تھے، جنہوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی کو بھی شک رہا، تو یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خود کو تو عالم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اپنا علم بیان کر رہے ہیں کہ نبی کو شک، تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سا کمال ہے تمہارا؟ یہ تو تمہاری برائی ہے کہ تم نبی کے بارے میں شک کر رہے ہو، اپنے بارے میں شک کرو، نبی پر شک نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ نبی کو معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم نہیں تھا، ایسے لوگ خود علم والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اب کوئی ان کی ذات پہ ہی شک کرے گا تو بولو ایمان والا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اب ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تمہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے اس نے مہربانی کی ہے۔ تو تم ایمان والے ہو، تم نے شک نہیں کیا، یہ تم پر اللہ کا فضل ہے۔ تو جو اس حق بات پر ڈٹا ہوا ہے اس پر یہ اللہ کا، اونچی کہیے گا، فضل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سینے پر جہنم میں چابک پڑیں گے، اس سے جو آواز اٹھے گی اسے تمام دوزخ والے سنیں گے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کے عیب بیان کرتے اور ان کی پردہ دری کرتے اور برائی پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کے سینوں پہ جو سزا کے لیے مارا جائے گا، فرمایا اس کی آواز اتنی ہوگی کہ سارے دوزخ والے سنیں گے۔ کون لوگ؟ جو دوسروں کے عیب پھیلاتے ہیں، جن کی برائی پھیلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی کا صرف ایک کلمہ پھیلاتا ہے، حالانکہ اس میں وہ برائی نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص اس برائی کی اشاعت سے دنیا میں رسوا ہو، یعنی مقصد یہ ہو کہ میں اس کی برائی کروں تاکہ لوگ اس کو برا سمجھیں، تو اللہ تعالی چاہے تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ کیا مطلب؟ جب تک تمہیں یقین نہیں ہے کسی کے بارے میں، تم اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی کلمہ نکالو نہیں، اور یقین ہے اور اس لیے نکال رہے ہو کہ دوسروں کو برائی سے بچانا ہے، تو وہ اور بات ہے، اور اگر تم برائی پھیلانا چاہتے ہو تو یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہے، یعنی دیوار سے مضبوطی ہوتی ہے، اگر اس کا سیمٹ کھرچا جائے یا کوئی اینٹ نکال دی جائے تو دیوار کمزور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، تمام مومن مل کر ایک جسم کی طرح، کہ ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں مسلمان معاشرے کو ستھرا بنانا ہے، برا نہیں بنانا۔ تو وہ لوگ جن کے ارادے میں ہی خیر نہیں ہے، بتائیے ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اب یہاں سوچیں
جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ ہے تو جو نبی کی برائی کرنا چاہے، جو نبیوں کے لیے بری بات کرے، منفی بات کرے، صحابہ کے لیے منفی بات کرے، اللہ کے پیاروں کے لیے منفی بات کرے، اس کے لیے کوئی خیر ہوگی؟ سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔